الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین، خانقاہ بیت السالکین کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، بعض اوقات میرے پاس کچھ بھائیوں کی کال آتی ہیں جو مجھ سے وظائف وغیرہ پڑھنے کے لیے لیتے ہیں اور بعد میں پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اثر نہیں ہوا۔ تو محترم سامعین، کچھ وجوہات ہوتی ہیں جو میں آپ کے سامنے آج پیش کرنے لگا ہوں، ان کو آپ دھیان سے سن لیں اور پھر آپ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی عمل کریں گے، جو بھی وظائف کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔ نمبر ایک تو یقین کے ساتھ کریں، شک کی گنجائش اور دل میں ذرہ برابر بھی دل میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ کے ساتھ عمل کریں، بے توجہی سے جو بھی عمل ہوگا وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے۔ توجہ بہت ضروری ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور رزق حلال بہت ضروری ہے، حرام غذا جو ہے یہ عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ حلال رزق اور اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ جو بھی ہم نے عمل کرنا ہے دل میں ایک دفعہ نیت لازمی کرنی ہے، یا اللہ جی ہم یہ آپ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے تو ہمارے جتنے بھی بگڑے ہوئے کام ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ سدھر جائیں گے۔ فرائض کا اہتمام کریں، جو لوگ نماز اور دیگر فرائض ادا نہیں کرتے ان کے جو اعمال ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی جو بھی عبادات وغیرہ، مثلا فرائض کا تو اہتمام ہم کرتے نہیں ہیں، اور اگر فرائض کو چھوڑ کے آپ نفل کی طرف جائیں گے تو وہ ادا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرائض کا اہتمام، مثلا نماز کا اہتمام ضرور کرنا ہے۔ حرام کاموں سے بچیں، وہ کام جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان سے بچنا ہے۔ یہ جو ہے یہ ہم جو وظائف وغیرہ کرتے ہیں انہی کی وجہ سے، مثلا ہم ساتھ حرام کاموں میں بھی لگے رہیں اور ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس میں یہ تو ہے مثلا جو قرآن و حدیث سے جو وظائف وغیرہ ثابت ہیں ان کا ہمیں ثواب اور نیکیاں تو ملیں گی، اور اگر ہم خاص مقصد کے لیے جب کر رہے ہیں تو وہ اثر نہیں ہوگا۔ تو اس کا بہت ضروری خیال رکھیں، حرام کاموں سے بچیں۔ وظائف اور دعاؤں کے جو الفاظ ہیں ان کو درست کریں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے الفاظ اور جو دعائیں ہم ادا پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ الفاظ ہم صحیح ادا نہیں کر رہے ہوتے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ویسے ہی ہم طوطے کی طرح رٹتے رہتے ہیں، الفاظ درست نہیں ہوتا، اس کا خیال رکھیں۔ طہارت اور پاکی کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں، کپڑے بھی صاف ہوں، جگہ کا بھی صاف ہونا بہت ضروری ہے، اور جہاں پر آپ عمل کر رہے ہیں، وظائف وغیرہ کر رہے ہیں، اس جگہ کا صاف ہونا اور پاک ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ عاجزی یہ بہت ضروری ہے، عاجزی میانہ روی جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گرا دیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قدموں میں پیش کر دیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اس طریقے سے ہم کریں گے، دل جمی کے ساتھ جب ہم جو بھی عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضرور ہمارے بگڑے ہوئے کام سدھر جائیں گے، اور صرف وہ والا عمل کریں جو جائز ہو۔ ادھر ادھر سے کچھ ساتھی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کہیں سے منتر وغیرہ لے لیا اور اس کا ورد شروع کر دیا، اور اس کو پھر وہ وظائف وغیرہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ منتر وغیرہ جو ہوتے ہیں، جادو وغیرہ، یہ کوئی وظائف نہیں ہوتے، تو ان سے بچیں۔ قرآن اور حدیث میں جو ہمارے وظائف اور اعمال ہیں ان کو ہم کریں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو میں نے باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان کو مد نظر رکھیں، اور پھر ہم جو بھی ہم وظائف کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی سنتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرتے ہیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔